أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا بالقاسم محمد صلی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ومن یومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد وقد قال الله سبحانه وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صل على محمد وعلى عزاداران سید الشہداء. قرآن مجید کی یہ مبارکہ جس کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، اسی کے ذیل میں آج کی یہ تیسری مجلس آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کی جا رہی ہے. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، ہمارا یہ ارادہ ہے اے اہل بیت رسول کہ تم سے ہر طرح کے رجس کو دور رکھیں اور ایسا پاک و پاکیزہ رکھیں جیسا پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے. عزیزوں، گفتگو بڑی اہم ہے اور وقت بڑا کم ہے، لہذا باتیں جو ہیں وہ جلدی جلدی آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. اہل بیت اطہار ایسے پاک ہیں کہ خود تو پاک ہے ہی، نجاست ان کے قریب نہیں آ سکتی. ذیل میں ایک ذرا سا واقعہ، ہارون ملعون کی شہزادگی کا زمانہ، 2/3 دنیا پر ان کی حکومت ہے. یہ شکار پر گیا ہے، اس کو ایک ہرن کا گلہ دکھائی دیتا ہے. شکار کرنے کی غرض سے اس نے اپنا گھوڑا ان کے پیچھے لگایا. بہت دور نکل گئے. چونکہ اسے بھی کتوں سے محبت تھی، لہذا شکاری کتے ساتھ میں لے کر گیا ہے اور ان کے پیچھے لگایا. ہرن ایک بلندی پر جا کر ٹھہر جاتے ہیں، لیکن کتے زمین کے نیچے ہی رہتے ہیں، اس بلندی کے نیچے ہی رہتے ہیں. ایک ٹیکرے پر جا کر، چھوٹی سی پہاڑی ہے. تھوڑی دیر کے بعد ہرن کے گلے نے اپنے آپ کو محفوظ پایا، پھر اترے. کتوں نے پھر حملہ کیا، یہ پھر اس بلندی پر. یہ بار بار جب ایسا ہوا تو یہ ملعون سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ آخر ماجرا ہے تو کیا ہے. پتہ کیا کیا ہے، نہیں معلوم. اڑوس پڑوس سے لوگوں کو بلایا گیا، ایک 70-80 سال کے بوڑھے کو بلایا، بتائیے کیا ہے یہاں. کتے اوپر جاتے نہیں، ہرن اوپر چلا جاتا ہے کہ پہلے تو بتا تو کون. اس نے اپنا تعارف کرایا کہ میں ہارون ہوں، بنی عباس سے ہے. اگر بنی امیہ سے ہوتا تو ہرگز نہ بتاتا. یہ ایک راز ہے جو میرے سینے میں تھا، تجھے بھی اس لیے بتائے دے رہا ہوں کہ تیرا تعلق بنی عباس سے ہے. چونکہ بنی عباس نے بھی قاتلان حسین سے بدلہ لینے کے ہی لیے حکومت کا شور مچایا ہوا تھا، اور وہ بھی جو ہے وہ اسی غرض سے تخت خلافت تک آئے تھے، اہل بیت اطہار کے حامی بن کر. لیکن اللہ برا کرے اس حکومت کا کہ بڑے بڑوں کو بگاڑ دیتی ہے. کیا مسئلہ ہے؟
کہ یہ ایک راز تھا جو میرے سینے میں تھا، چونکہ ہرن پاک جانور ہے، کتا نجس جانور ہے۔ ہرن اوپر آسانی کے ساتھ چلا جاتا ہے، کتا وہاں تک جائے گا نہیں۔ کا ماجرا کیا ہے؟ کا ماجرا یہ ہے کہ اس بلندی پر قبر امیر المومنین ہے، اس بلندی پر قبر علی ہے۔ کتا نجس جانور ہے، ہرن پاک جانور ہے، کتا وہاں تک جا نہیں سکتا، ہر آرام سے جو ہے وہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر اس نے جو ہے وہاں قبہ وبا بنایا۔ لیکن عزیزان گرامی، میں نے یہ 2-4 منٹ آپ کے اس لیے لیے تھے تاکہ ایک بات بتا دوں کہ ان نجس العین جانوروں کو بھی یہ معلوم ہے کہ بلندی پر قبر امیر المومنین ہے۔ یہ نجس جانور اس بلندی تک نہیں جا سکے، لیکن وہ کیسے نجس جانور تھے جو در زہرا تک آ گئے اور در زہرا کو آگ لگا دی۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد والے۔ بس مجھے اپنی منزل پر آنا ہے اور میں بھی انشاءاللہ جو ہے وہ بات کو شروع کیے دیتا ہوں۔ عزیزان گرامی، آج کی پوری مجلس میں مجھے ذکر کرنا ہے حضرت مسلم علیہ السلام کا۔ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں سب جانتے ہیں، اور میرا موضوع ہی یہ ہے کہ وہ کون ہستیاں ہیں کہ جن کی طہارت کا اللہ نے اعلان کیا ہے، ان کا نسب کیا ہے، ان کا حسب کیا ہے، شجرہ کیا ہے، کہاں سے جو ہے وہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلی تھی۔ آج درمیان میں چونکہ جناب مسلم علیہ السلام کا تذکرہ کرنا ہے، بس یہیں سے حضرت عقیل مولائے کائنات کے بھائی ہیں، جناب عقیل کے بیٹے ہیں مسلم۔ اس مجلس میں انشاءاللہ کئی راز ہیں جو آپ کی خدمت میں کھولے جائیں گے اور انشاءاللہ اس سے آپ کو بڑا استفادہ ہوگا۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ شام میں جناب زینب سلام اللہ علیہا اور بی بی سکینہ کی قبریں ہیں، کس کی زمین پر دفن ہے؟ کہہ دیتے ہیں نا کہ کسی دوسرے کی زمین پر دفن ہونا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ حضرت عقیل علیہ السلام شام میں ہے، حکومت کو پتہ ہے کہ کافی دن ہو گئے، لہذا ایک دن بلا لیا۔ بے چین ہو رہے ہیں نا، علی کے بھائی ہیں۔ عقیل کتنے دن تک رکنے کا ارادہ ہے؟ اندر آ جائیے، ایک صلوات بھیجیے بر محمد والے۔ اور بھیا 2-1 آدمیوں کی جگہ ہے، ابھی آ جائیے، پھر بعد میں جو ہے وہ ایک صلوات بھیجیے بر محمد والے۔ ادھر آ جائے بیٹا۔ جناب عقیل کو امیر شام نے بلایا اور لیجیے وہ جو ہے پہنچے، اور پہنچنے عقیل کب تک رکنے کا ارادہ ہے؟ کیا ماجرا ہے؟ اتنے دن ہو گئے نہیں، خیریت تو ہے؟ کہ میں شام میں اس لیے رکا ہوا ہوں کہ میں کسی بہادر قبیلے کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کیا مطلب؟ کہ میں چاہتا اس لیے ہوں کہ اس بہادر ماں سے جو بیٹا پیدا ہو، اگر تو اسے غصہ دلائے تو وہ اپنی زبان سے نہیں، اپنی تلوار سے بات کرے۔ بات ذہن میں آ گئی؟ لیجیے تاریخ گزرتی رہی، حضرت عقیل کے یہاں جناب مسلم علیہ السلام کی ولادت ہو، 11 یا 12 سال یا 13 سال کی عمر ہے۔ جناب عقیل تو شام سے آ گئے، لیکن جس گھر میں جناب عقیل رہتے تھے اس پر حکومت نے قبضہ کر لیا۔ یہی وہ گھر ہے کہ جہاں پر بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کا روضہ ہے، یعنی بی بی کسی دوسرے کی ملکیت میں نہیں، اپنے خاندان کی ملکیت میں دفن ہے۔ بات ذہن میں آ گئی؟ لیجئے حکومت نے اس گھر کو قبضہ لیا تو جناب مسلم علیہ السلام وہاں پر پہنچے کہ وہ جو ہمارا گھر تھا اس پر تم نے قبضہ کر لیا۔ وہ تو حکومت کے نشے میں چور ہے، اس نے ذرا سی غصے کی بات کی، جناب مسلم نے بغیر زبان کا جواب دیے ہوئے تلوار نکالی اور ذلیل شام کی گردن پر رکھ دی۔ جیسے ہی تلوار گردن پر رکھی، یہ ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو گیا۔ جناب مسلم کو غیظ آ رہا ہے، میں تیری گردن کاٹنے والا ہوں اور تو ہنس رہا ہے کہ میں اس وصیت یعنی اس بات پر ہنس رہا ہوں کہ ایک دن تمہارے بابا اسی دربار میں تھے، انہوں نے کہا تھا کہ میں ایسا بیٹا چاہتا ہوں کہ اس سے تو زبان سے بات کرے، وہ تجھ سے تلوار سے بات کرے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ لیجئے میرے دوستو، جناب مسلم علیہ السلام منزلت پہچانیے۔ اس وقت بہت زیادہ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے،
چند باتیں ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ حضرت مسلم علیہ السلام کو امام حسین علیہ السلام نے کوفے سے مکہ سے سفیر بنا کر بھیجا ہے کوفے میں۔ جناب مسلم علیہ السلام مکے سے مدینہ ہوتے ہوئے کوفہ آئے، بچوں کو ساتھ میں لیا ہوا، 2 رہبان۔ ایک منزل ایسی آئی کہ جناب مسلم نے قیام کیا ہے جبکہ دونوں ساتھی مارے جا چکے، سفر میں راستہ دکھانے والے تھے، وہ مر گئے پیاس کی شدت کی وجہ سے۔ جناب نماز ظہر کا وقت ہے، جناب مسلم علیہ السلام وضو کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے، ایک بدو کی نظر، صحرائی عرب کی نظر جناب مسلم پر پڑی، خوشی سے دیکھ رہا ہے، سوچ رہا ہے دل ہی دل میں کہ دیکھنے میں تو بالکل انسانوں کے جیسا ہے مگر طریقہ وضو علی کے جیسا ہے۔ اپنی جگہ پر ٹھہر نہ سکا، چلتا ہوا جناب مسلم کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہا زمین کے کس خطے کے رہنے والے ہو؟ جناب مسلم جواب دیتے ہیں کہ میں زمین کے اشرف ترین خطے کا رہنے والا ہوں، اس خطے کا رہنے والا ہوں جس پر اللہ نے اپنی رحمتیں نازل کی ہیں۔ وہ بدوی کہتا ہے کہ اللہ نے زمین کے بہت سے خطوں پر اپنی رحمتوں کا نازل کیا ہے، بتاؤ کس جگہ کے رہنے والے ہو؟ جناب مسلم علیہ السلام کنائے میں اور اشاروں میں بات کر رہے ہیں کہ میں اس زمین کا رہنے والا ہوں کہ جس زمین نے محمد مصطفیٰ کو اپنی آغوش میں لیا ہوا ہے۔ بدوی سمجھ گیا کہ مدینے کے رہنے والے ہو، کس خاندان سے تعلق ہے؟ کہ میں اشرف ترین قبیلے کا فرد ہوں۔ اچھا، مدینے میں اشرف قبیلہ جو ہے وہ قریش ہے، قریش کی کس شاخ سے ہو؟ کہ میں قریش کے جوہر کا ہوں۔ جوہر سمجھتے نچوڑ۔ اچھا، بنی ہاشم سے تعلق ہے، بنی ہاشم میں کس شاخ سے ہو، کس کے بیٹے ہو؟ کہ میں عقیل کا بیٹا ہوں۔ اس نے اتنا سننے کے بعد کہا یقیناً تمہاری گفتگو سے اندازہ ہو رہا ہے، لیکن جناب مسلم علیہ السلام نے یہ بعد میں کہا ہے کس خاندان سے تعلق ہے؟ کہ میں اس خاندان کا رہنے والا ہوں جس میں رسالت کی ہوائیں چلتی ہیں، ربوبیت کے جھونکے آتے ہیں، ولایت کا عطر برستا ہے۔ اچھا، تمہارا تعلق علی اور رسول سے ہے، کیا ارادہ ہے؟ کہ میں سفیر بنا کر کوفے کی طرف بھیجا جا رہا ہوں، اکیلے ہو؟ جناب مسلم کی ادھر ادھر دیکھا، اکیلے تنہا جا رہے ہو؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ کوفی مکار و عیار ہوتے ہیں؟ وہ آج جو تمہیں بلا رہے ہیں ہو سکتا ہے کل تم کو چھوڑ کر تمہارے مقابلے پہ آ جائیں۔ کوفے جا رہے ہو، تنہا جا رہے ہو، کہ کس نے کہہ دیا کہ میں تنہا ہوں؟ اس سے کس نے کہا کہ میں تنہا ہوں؟ کا کیا مطلب کہ اللہ وکیلی و محمد و کفیلی و علی زمیلی والحسین و دلیلی۔ اللہ جو ہے وہ میرا وکیل ہے، محمد میرے کفیل ہے، علی میرے ہمسفر ہے، حسین مجھے راستہ بتانے والے ہیں۔ عزیزان گرامی، بات جو ہے وہ واضح نہیں ہو پائی۔ مولائے کائنات کو اپنا ہمسفر بتا رہے ہیں۔ مولائے کائنات، ایمان سے بتائیے کہ مولائے کائنات اس وقت موجود تھے؟ نہیں تھے نا۔ عزیزان گرامی، مولائے کائنات کو جناب مسلم نے اپنا ہمسفر بتایا ہے، اپنا ہمسفر بتایا ہے، اپنا ہمسفر بتایا ہے۔ عزیزوں، مجھے ایک جملہ کہنے دیجیے گا کہ جب علی کے بغیر علی کے سگے بھتیجے کا گزارا نہیں، علی کے بغیر علی کے سگے بھتیجے کا گزارا نہیں، کسی ایسے ویسے کا کیسے ہو جائے گا؟ آخری جملہ ہے والحسین و دلیلی، حسین میرا رہنما ہے۔ رہنما سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، میں کہوں کہ آپ کو قدم پلی جانا ہے، سمجھے؟ کیسے جائیں گے؟ میں آپ کو جو ہے وہ یہاں سے بیٹھ کر قدم پلی نہیں پہنچا سکتا، مگر یا تو کسی کو ساتھ بھیجوں۔ ہیں، یہ اس زمانے میں لوگوں کے لیے مشکل تھا، آج کوئی مشکل نہیں ہے۔ آج میں نے کہا آپ ایپ کھول لیجئے، آپ جیسے ہی ایپ کھولیں گے اس میں قدم پلی ڈال دیجئے، آپ کو گوگل میپ وہیں تک پہنچا دے گا۔ امام حسین تو مکے میں بیٹھے ہوئے ہیں، جناب مسلم کوفے کی راہ میں ہیں۔
اور کہہ رہے ہیں کہ حسین میرا رہنما ہے، حسین میرا رہنما ہے، حسین میرا رہنما ہے۔ حسین ساتھ تو ہے نہیں، لیکن کہنا پڑے گا کہ حسین اس منزل کو کہتے ہیں کہ جو مکے میں بیٹھ کر کوفے تک کی رہنمائی مسلم کی کر رہے ہیں۔ حضور گھبرائیے نہیں، میں آپ کا دشمن نہیں، میں آپ کے خاندان کا چاہنے والا ہوں۔ میرا علی و رسول سے دلی محبت کا ناتا ہے، رشتہ ہے۔ میں ان کی ولایت کا دم بھرتا ہوں، میں ان کی نبوت کا اقرار کرتا ہوں، میں ان کو اللہ کا نبی مانتا ہوں، مولا کائنات کو ولی خدا مانتا ہوں، اپنا امام مانتا ہوں۔ میں آپ کے خاندان کا حبدار ہوں۔ آپ جا رہے ہیں، لیکن آپ کو شاید پتہ نہیں کہ مجھے خبر ملی ہے کہ نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا گیا ہے، اور کوفے کا حاکم اس وقت ابن زیاد ہونے والا نہیں۔ اور تمہیں نہیں معلوم کہ ابن زیاد مکاری کا خدا ہے، وہ چند ہی دن میں اتنا بڑا لشکر اکٹھا کر لے گا، اتنا بڑا لشکر اکٹھا کرے گا کہ اگر وہ لشکر ایک ساتھ مل کر ہجوم کرے تو تمہیں ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے پہاڑوں سے چیٹیوں کا سیلاب چلا آ رہا ہے۔ آپ نے جملہ سنا ہی نہیں۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ مسلم سے کہہ رہے ہیں کہ ابن زیاد اتنا بڑا لشکر اکٹھا کر لے گا، اتنا بڑا لشکر اکٹھا کر لے گا کہ اگر وہ لشکر ہجوم کرے تو ایسا لگے گا کہ جیسے پہاڑوں سے چیٹیوں کا ریلا چلا رہا ہے، چیٹیوں کا ریلا چلا رہا ہے۔ جناب مسلم نے ایک مرتبہ ہاشمی انگڑائی لی اور لینے کے بعد کہا کہ او بھائی ذرا سن، اگر اس کے پاس اتنا بڑا لشکر ہے کہ چیٹیوں کے ریلے کی مانند ہے تو تجھے معلوم نہیں چیٹیاں کثرت میں کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، آخر جوتیوں کے نیچے روندی جاتی ہے۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ اب بھائی مجھے پتہ نہیں مجھے کتنی دیر پڑھنا ہے، مجھے ذرا سا یہ بھی اشارہ کر دینا، یوں کہ مجلس 15 منٹ لیٹ شروع ہوئی ہے، مجھے کس وقت ختم کرنا ہے؟ کیا اگر 9 بجے ختم کرنا ہو تو میرا وقت ہو گیا، اور اگر کہو تو میں تھوڑا سا اور پڑھ دوں۔ صلوات بھیجیے پر محمد۔ لیکن میرے دوستوں اور عزیزوں، میں آپ کو ایک منزل تک لے کر جانا چاہتا ہوں۔ حضرت مسلم علیہ السلام کوفہ پہنچے، سمجھے؟ کوفے میں معلوم ہے امام حسین علیہ السلام نے کیا لکھ کر بھیجا ہے جناب مسلم کے لیے؟ قد ارسلت الیکم من افضل اہل بیتی و ثقتی، میں تمہاری طرف اپنے اہل بیت کی عظیم ترین فرد کو بھیج رہا ہوں جو میرا معتبر ہے۔ عزیزان گرامی، وہ اللہ کے بھیجے ہوئے 14 سفیر ہیں، ان 14 کا منتخب کیا ہوا مسلم ہے۔ بالکل میں نے ساری باتوں کو سمیٹ دیا کہ تاریخ سفارتوں، یوں تو اس نے 1,24,000 نبیوں کو بھیجا، اگر ان کو سمیٹا جائے تو 14 میں آتے ہیں، جب 14 ایک جگہ جمع ہوتے ہیں تو مسلم کہلاتا ہے۔ جناب مسلم علیہ السلام کوفہ پہنچے، اور پہنچنے کے بعد مسجد کوفہ کے اندر جو خطبہ دیا ہے اس خطبے کو سننے کے لیے 30,000 لوگ موجود ہیں۔ تبھی تو 18,000 لوگوں نے وہ خطبہ سننے کے بعد جو ہے جناب مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے۔ اب جناب مسلم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلق محمدا وعلیا دلیلا لذاتہ، تمام تعریفیں اس خدائے وحدہ لا شریک کے لیے ہیں کہ جس نے خلق کیا ہے محمد اور علی کو اپنی ذات کی دلیل کے لیے۔ ذرا سا مشکل ہو گیا جملہ ہے، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے محمد اور علی کو خلق ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ اپنی ذات پر دلیل دے سکے۔ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ نے نہیں سنا؟ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، جب میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو میں نے محمد و علی کو خلق کیا۔ خلق کرنے کا نتیجہ تھا جو میں چھپا ہوا تھا لوگوں کے سامنے آ گیا۔ میں رزاق بھی کہلایا، کریم بھی کہلایا، غفور بھی کہلایا، شکور بھی کہلایا۔ الحمدللہ الذی خلق محمد والیا دلیلا لذاتہ واقامہما مقامہ فی سائر بریاتہ۔ وہ اللہ تم لوگوں کے سامنے نہیں آ سکتا تھا، اس کی شان نہیں ہے، لیکن اس نے اپنا قائم مقام محمد اور علی کو بنایا۔ اس نے اپنا قائم مقام کا مطلب سمجھتے ہیں؟ ابھی ہماری جماعت کے ایک پرمکھ ہیں، فرض کیجئے کہ ان کو زیارت پر جانا ہو جائے، جماعت میں اپنا عہدہ کسی کو دے کر جائیں گے،
ابھی زیارت پر گئے تھے تو کسی کو دے کر گئے تھے؟ وہ کون تھا؟ اس کے پاس وہ سارے اختیارات تھے کہ نہیں تھے؟ جماعت کو کیسے چلانا ہے، کیسے انتظامات کرنے ہیں؟ عزیزان گرامی، وَأَقَامَهُمَا مَقَامَهُ فِي سَائِرِ بَرِيَّةِ، ساری کائنات میں سے اپنا قائم مقام علیو رسول کو بنایا۔ سمجھنے کی بات ہے، علی و رسول کے پاس وہی اختیارات ہیں جو خدا نے ان کو دیے ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اور صلوات بھیجی عظمت آل محمد۔ عزیزوں، یہ مولانا عزیز حیدر صاحب کا جو ہے نا وہ فیض ہے، سمجھے؟ میں نے کہ شاید زندگی میں جو ہے کچھ دیکھ کر نہیں پڑھا۔ یہ اس کی وجہ ایک اور یہ ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اپنے پاس سے پڑھ دیا ہے۔ جناب مسلم علیہ السلام کا خطبہ ہے، وَأَحَدُهُمَا رُوحُهُ وَآخِرَ نَفْسُهُ، اس میں ایک اللہ کی روح ہے، اور آسان کر دوں، ایک روح اللہ ہے، ایک نفس اللہ ہے۔ ایک روح اللہ ہے، ایک نفس اللہ ہے۔ روح کا تعلق زندگی سے ہوتا ہے، نفس کا تعلق جسم سے ہوتا ہے۔ یہ دونوں جو ہیں اگر ان دونوں کو ملا دیا جائے ایک نفس اللہ بنتا ہے، ایک روح اللہ بنتا ہے۔ یعنی یہی وہ دو ہیں کہ جس میں پروردگار بھی ہے، روح پروردگار بھی ہے۔ سمجھے؟ پوری توجہ چاہتا ہوں میرے دوستوں اور عزیزوں، ایک صلوات بھیجیے پر محمد والے محمد پر۔ وَلَا يَدُومَا تاج المشیتی وثانیہ سیفا لِارادتہ وسید الاکبر ينطق عن اللہ وللہ وباللہ وسید الاصغر یفعل عنہ لہ وبہ۔ بس ترجمہ کر دو، انشاءاللہ مزہ آ جائے گا۔ اس میں ایک جو ہے وہ اللہ کی مشیت کا تاج ہے، مشیت سمجھتے ہیں اللہ کے ارادے کا تاج ہے۔ دوسرا اس کے ارادے کی تلوار ہے۔ ایک کی جتنا حسن و جمال ہے، ایک کی جتنی خوبصورتی ہے، بس یوں سمجھ لیجئے گا کہ وہ مشیت کا تاج ہے، اور جو دوسرا ہے اس کے ارادے کی تلوار ہے، اس کے ارادے کی تلوار ہے۔ اب آپ یہ نہ سمجھنا کہ مرحب کو خیبر میں مارا تو علی نے اپنی تلوار سے مارا، ارے تلوار بھی وہیں سے آئی تھی، اور یہ تلوار بھی وہی ہے جو خدا کی ہے۔ یہ تلوار بھی وہی ہے جو کاٹ رہی ہے۔ اللہ نے اپنے ارادے کی تلوار کا ہے مولا کائنات کو، اپنی مشیت کا تاج جو ہے وہ رسول اسلام کو کا ہے۔ اور وہ جو کہہ رہے کہ اس میں جو پہلا بڑا ہے ینطق عن اللہ وللہ وباللہ، وہ جو بولتا ہے وہ اللہ کے لیے بولتا ہے، اللہ کی طرف سے بولتا ہے، اللہ کی خاطر بولتا ہے۔ اور دوسرا جو چھوٹا ہے جو کرتا ہے وہ اللہ کے لیے کرتا ہے، اللہ کی طرف سے کرتا ہے، اللہ کے لیے کرتا ہے، اللہ کی طرف سے کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، اب آپ یہ نہ سوچنا کہ علی نے اپنی بارگاہ سے کسی کو نکالا یا رسول نے اپنی بارگاہ سے کسی کو نکالا، علی نے ٹھوکر مار کر مردے کو زندہ کر دیا، زندے کو مردہ کر دیا۔ آپ یہ نہ سمجھنا یہ تو کرتے ہی وہ ہیں جو وہ کرانا چاہتا ہے، یہ کچھ نہیں کرتے، بس یہ وہ کرتے ہیں جو وہ کرانا چاہتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد والے۔ بہت طویل خطبہ ہے، انشاءاللہ پھر کسی دن سوفتے سے پڑھوں گا، لیکن جلدی جلدی تمام کر دوں۔ فاقلو یا اہل الکوفہ، اے کوفے کے رہنے والے عقل سے کام لو اگر عقل رکھتے ہو، عقل سے کام لو اگر عقل رکھتے ہو۔ تم جانتے نہیں کہ ساری کائنات، یہ جو دونوں تھے سید اصغر اور سید اکبر، یہ جو دن تھے اپنی پاک و پاکیزہ زندگی گزار کر اس دنیا سے چلے گئے، لیکن اس کائنات میں ان دونوں کا وارث سوائے حسین کے کوئی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت مسلم علیہ السلام نے بتا دیا کہ یہ دونوں روح اللہ بھی ہیں، یہ دونوں کا وارث جو حسین ہے یہ روح اللہ بھی ہے، نفس اللہ بھی ہے، تیغ ارادہ بھی ہے، اور سیف پروردگار بھی ہے۔ آپ نے اندازہ لگایا حضرت مسلم علیہ السلام بتاتے ہیں کہ ذرا سا سوچے تو، فاقلو یا اہل الکوفہ، اے کوفے کے رہنے والے عقل سے کام لو اگر عقل رکھتے ہو۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ حسین
محراب عبادت کا نور ہے۔ حسین قرآن کی تفسیر کرنے والا ہے۔ حسین کلیم القرآن، قرآن سے کلام کرنا، وہ مناجی بالرحمن، حسین قرآن سے کلام کرنے والا ہے، حسین اللہ سے سرگوشی کرنے والا ہے، وہ مناجی بالرحمن۔ آپ یہ نہ سوچئے کہ سرگوشی کان میں کہیں، آپ دعا کی منزل پر آ جائیے، اللہ سے یہ تمہاری سرگوشی لکھی جائے گی۔ کون ہے جو اللہ کے سامنے جو ہے وہ دعا کی منزل پر آتا؟ وہ تو کہتا ادعو لکم استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کا قبول کرنے والا ہوں۔ دعا تو کرو۔ بڑھتے بڑھتے جو ہے وہ اس منزل پر آ گئے، اے اہل کوفہ عقل سے کام لو، کہ تم نے ایک شراب پینے والے کو ایک ایسے آدمی سے بدل لیا کہ جو کوثر کا پلانے والا تھا، ایک ایسے آدمی سے۔ تم نہیں جانتے کہ بدکار عورتوں کے نغموں پر سونے والا یزید کون ہے، اور جبرائیل کی لوریاں سننے کے بعد سونے والا حسین کون ہے؟ اے اہل کوفہ، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں اللہ کی بیعت کی، کہ اب عبداللہ الحسین کی بیعت کرو۔ جناب مسلم نے واضح کر دیا کہ حسین کی بیعت اصل میں اللہ کی بیعت ہے۔ تم چاہتے ہو حسین کے گھوڑے کے پیچھے اس کے ٹاپوں سے اٹھی ہوئی گرد کے پیچھے چلے جاؤ، جنت پہنچ جاؤ گے، جنت پہنچ جاؤ گے۔ میرے دوستو اور عزیزو، اگر انسان جنت حاصل کرنا چاہتا ہے تو حسین کے قدموں سے لپٹ جائے۔ کہہ دیتے ہیں نا کہ یہ ذوالجناح میں کیا رکھا ہے، ذوالجناح کیوں؟ یہ حسین کے گھوڑے کی یاد ہے، اسی کے پیچھے چلیں گے تو جنت تک پہنچیں گے۔ عزیزان گرامی، بس میرے پاس بہت زیادہ وقت نہیں ہے، جناب مسلم کا ایک جوہر اور دکھا کر جو ہے وہ منزل مصائب پر جناب مسلم ہی کے مصائب آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ جناب مسلم علیہ السلام یک تنہا، لیکن جنگ کا ایک رخ، 1 گھنٹے کی جنگ کو 2 منٹ کے اندر سناؤں گا، سمجھے؟ جناب مسلم طوع کے گھر تک پہنچ گئے، بیڑیوں کی اور تلواروں کی جھنکاروں کی آواز سننے کے بعد وہ جو اسلحہ جنگ اتارے ہوئے تھے ایک دم زیب تن کر لیے، طوع کریے میرے سرکار بیٹھ جائیے، آپ باہر نہ جائیے، میں نہیں چاہتا کہ تیرے گھر میں یہ نابکار لوگ آ جائیں۔ اسلحہ جنگ زیب تن کرنے کے بعد باہر آ گئے۔ جب باہر آئے مقابلہ کیا، معلوم ہے محمد بن اشعث 3000 سپاہیوں کو لے کر آیا تھا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک مومن 2 کا مقابلہ کر سکتا ہے کافروں کا، 10 ہوں تو 20 کا کر سکتے ہیں، اور بڑھایا کہ شاید زمانہ کچھ ترقی کر جائے تو 10 مومن 100 کافروں کا، 100 مشرکوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ بات ذہن میں آ گئی؟ یعنی اگر 10 سے زیادہ ہوں تو ایک مومن ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ قوت انسانی سے باہر کی بات ہے، لیکن عزیزوں یہ بشر کی بات ہے کہ ایک بشر 10 سے زیادہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ایک بشر 10 سے زیادہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ ہاشمی اکیلا ہے، 3000 کا لشکر آیا، چند منٹ گزرے تھے کہ یہ 3000 ختم ہو گئے۔ ایک مرتبہ بن اشعث نے جو ہے وہ ابن زیاد کو اطلاع دی کہ مجھے اور سپاہی بھیجے گئے، وہ بھی مارے گئے، کہا اور بھیج۔ تو ابن زیاد نے خط بھیجا کہ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، میں نے تجھے ایک جوان کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا تھا، تو نے 3000 وہ 2000 وہ اور اس کے بعد پھر سپاہی، یہ سارے مارے گئے، تو ایک کے لیے کتنوں کو مروائے گا؟ کہا تو نے ایک کے مقابلے میں بھیجا تھا، تو کہہ رہا تھا مسلم ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ علی لڑ رہے ہیں۔ جلدی سے سمیٹ دوں، 1 گھنٹے بھر کی تقریر کو 2 منٹ کے اندر آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ 1 منٹ گزر گیا، کہا تو نے جو ہے وہ ایک سے لڑنے کو بھیجا، وہ ایک نہیں ہے، بنی ہاشم کا شیر ہے، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے علی لڑ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان نرغے میں گر جاتا ہے، 10-20 مار لیتے ہیں اس کو مل کر، ہوتا ہے نہیں ہوتا ایسا کہ ایک کو 20 نے گھیر لیا، 50 نے گھیر لیا، 100 نے گھیر لیا۔ ذہن میں یہ بات رکھیے گا، انشاءاللہ کام آئے گی۔ عزیزان گرامی، اب میں نے تاریخ میں پڑھا جناب مسلم حملے پہ حملہ کر رہے ہیں، اور عالم یہ ہے
کہ گھوڑے سواروں کو چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں، گھوڑے سواروں کو چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں، سر اپنے تنوں کو چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں، کوئی ادھر سے بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر سے بھاگ رہا ہے، ہر ایک کو مسلم اپنے سامنے نظر آ رہا ہے۔ ہم نے آج تک یہ سنا تھا کہ اکیلے کو گھیرا، اکیلے کو گھیرا، اکیلے کو گھیرا، یہ اکیلا ہے جس نے ساری فوج کو گھیرا ہوا ہے۔ آج تک یہ سنا تھا کہ اکیلے کو گھیرا، اکیلے کو گھیرا، اکیلے کو گھیرا، لیکن خدا کی قسم کوفے کے اندر مجھے لگ رہا ہے یہ اکیلا مسلم ہے جو سارے لشکر کو گھیرے ہوئے ہے۔ جب کوئی بس نہ چلا تو اب انہوں نے مکاری کی، عورتوں کو اوپر چڑھا دیا، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی آگ برسا رہا ہے، کوئی گرم پانی ڈال رہا ہے، ایک گھڑے کے اندر تک جناب مسلم کو پہنچا دیا۔ امان کا وعدہ کیا ورنہ یہ ہاشمی شیر اپنی تلوار کو نیام میں نہ رکھتا۔ گرفتار کر لیا گیا، ابن زیاد کے دربار تک لے کر آیا گیا، پیاس لگی ہوئی ہے، وہاں پر ایک سقا کھڑا ہوا ہے، بھائی تیرا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام مسلم ہے۔ کہا اچھا تیرا نام بھی مسلم ہے، پانی پلا دے۔ اس نے جلدی سے ایک کوزہ آب دیا، چہرے سے بہتا ہوا خون اس کاسے کے اندر گرا۔ شاید میرے مقدر میں پیاسے ہی رہ کر شہید ہونا۔ عزاداران مظلوم کربلا، جناب مسلم کو دربار میں لے جایا گیا۔ ابن زیاد ملعون کہتا ہے کہ تم نے امیر کو سلام نہیں کیا؟ مالی امیر سوى الحسین، حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں ہے۔ یہ جلال ہاشمی جلال تھا۔ عزیزوں سلام کرو یا نہ کرو قتل کیے جاؤ گے مسلم۔ کہا میں جانتا ہوں کہ تو اتنا بڑا سخی نہیں ہے، مجھے کچھ وصیتیں کرنے دے۔ وصیتیں کی، مولا کوفے نہ آئیے، میں قرض دار ہوں، قرض میری زرہ اور قوت بیچ کر۔ عزیزوں ابن زیاد ملعون کہتا ہے کہ تم میں کوئی ایسا ہے کہ جس نے مسلم سے کوئی چوٹ کھائی ہو؟ ایک ملعون کھڑا ہوا، ہاں میرے بازو کو جو ہے اس نے۔ کہ جاؤ اور جانے کے بعد اس کے بازوؤں کو پیچھے باندھ دو پس گردن، اور اسے دارالعمارہ سے اس کی گردن کاٹ کے نیچے پھینک دو۔ یہ ملعون جناب مسلم کو لے کر جا رہا ہے۔ عزیزو 2 منٹ کے مصائب ہیں، انشاءاللہ تڑپ جائیں گے۔ جناب مسلم کو دارالعمارہ کی چھت پر لے جایا گیا۔ ادھر حسین نے چلتے چلتے ایک منزل پر عباس کو آواز دی، عباس قافلے کو روک دو۔ قافلہ روک دیا گیا، اونٹوں کو بٹھا دیا گیا۔ عباس جلدی سے ہمارا مصلی لے آؤ۔ حسین کو مصلی لا کر دیا، حسین نے مصلی بچھایا۔ مصلی بچھانے کے بعد کوفے کا رخ کیا۔ وعلیک السلام یا ابن امی و سفیری، اے میرے چچا کے بیٹے تم پر بھی میرا سلام ہو، اور تم اے میرے سفیر تم پر بھی سلام ہو۔ اس کے بعد جناب مسلم کی بیٹی کو بلایا، بھانجی ہے نا، سگی بھانجی، بہن کی لڑکی ہے نا، جناب رقیہ کی بیٹی ہے، اور ان کا نام بھی رقیہ ہی۔ بڑے دلار کے ساتھ وہ گوشوارے جو سکینہ کے لیے اور رقیہ کے لیے تھے، سکینہ کو بھی پہنا دیے، رقیہ کو بھی پہنا دیے، بڑی شفقت کر رہے ہیں۔ بچی ہاشمی خاندان کی ہے۔ ایک مرتبہ کہتی ہے ماموں آپ تو ہمارے ساتھ ایسا برتاؤ کر رہے ہیں جیسا یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یہ بات سکینہ سن رہی تھی۔ سکینہ کے ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی کہ اگر کسی کا باپ اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور اس پہ شفقت کی جاتی ہے، اس کے ساتھ پیار کیا جاتا ہے، لیکن ہائے شام غریبا، کوئی تو ہوتا جو سکینہ کے سر پہ ہاتھ پھیرتا۔ اجرکم اللہ۔ عزاداران مظلوم کربلا، ایک مرتبہ زینب طلب گئی، اے بھیا عباس ماجرا کیا ہے؟ بھیا نے قافلے کو کیوں روکا؟ بھیا کیا چاہتے ہیں؟ کہا شہزادی مجھے کچھ نہیں پتا، تو ہمیں جلدی سے حسین کے پاس لے کر چلو۔ زینب کو لے کر آ گئے۔ ایک مرتبہ زینب معلوم کرتی ہیں بھیا آخر قافلے کو روکا کیا؟ یہ کس کے سلام کا جواب دیا؟ کہا بہن بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ دیکھیے سارا خاندان اہل بیت عباس کے بھروسے پر یہاں تک آیا ہے۔ عباس ساتھ میں ہے، کوئی پرواہ نہیں، عباس ساتھ میں ہے، کوئی کچھ نہیں۔ عجیب منزل ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جناب زینب سے کہا کہ بہن بتاؤں گا تو صحیح، لیکن عباس کے بازوؤں کو سنبھالو۔
عباس کو سہارا دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ عباس بے چین ہو جائے۔ زینب نے عباس کے بازوؤں کو تھاما۔ ایک مرتبہ شہزادی کہتے ہیں بھیا اب تو بتاؤ، دوہرا رشتہ ہے نا عباس کا مسلم سے، ایک چچا کے بیٹے بھی ہیں، بہن کا سہاگ بھی ہے، کہا بھیا اب بتاؤ، کہا بہن مسلم کو قتل کرنے کے لیے دارالامارہ پہ لے جایا جا رہا ہے۔ عباس کہتے ہیں آقا مجھے اپنے مسلم کی زیارت کرا دو۔ حسین نے اپنی انگلیوں کو بلند کیا، دیکھو کچھ نظر آ رہا ہے؟ کہاں بھیا آقا ایک قیدی ہے کہ جس کی ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں، غور سے دیکھو یہ مسلم ہے۔ جیسے ہی جناب عباس علیہ السلام نے مسلم کو پہچانا، طلب کر حسین کے قدموں میں اپنے ہاتھوں کو رکھ دیا۔ ہاتھوں کو رکھنے کے بعد جناب مسلم علیہ السلام، جناب عباس علیہ السلام مولا حسین سے کہتے ہیں آقا مجھے جلدی سے، آپ امام وقت ہے، مجھے جلدی سے کوفہ پہنچا دیے۔ عباس کیا ارادہ ہے؟ کیا ان کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ مسلم کو بچانا چاہتے ہو؟ کہ نہیں آقا آپ دیکھ رہے ہیں میرے مسلم کی گردن کو کاٹا جائے گا، دارالامارہ سے پھینکا جائے گا، میں جلدی سے دارالامارہ کے نیچے پہنچنا چاہتا ہوں تاکہ مسلم کے لاشے کو اپنے ہاتھوں میں لے لو۔ کہ عباس تم نے بلندی کو دیکھا، ذرا نیچے دیکھو، ہماری ماں فاطمہ اپنے بازوؤں کو پھیلائے ہوئے، اے میرے لال مسلم، اے میرے مسلم، ماتم حسین۔